السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی اردو کی ٹیچر سلمیٰ ہوں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا نام حج اکبر ہے اور اس کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی تفصیلاً اس چیپٹر کی وضاحت کر چکے ہیں اور اب اینڈ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب دایا جو تھی وہ حج کو چھوڑ کر بچے کی دیکھ بھال کے لیے روانہ ہوتی ہے تو کس طرح اس کی حالت ہوتی ہے، یعنی اتنی حالت اس کی خراب ہوتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے سگے بچے کے لیے تڑپتی ہے۔ تو وہ تانگے پہ بیٹھ کر جب منشی صابر حسین کے ساتھ اس کے گھر کے لیے روانہ ہو رہی ہے تو راستے میں اس کا دل بہت بے چین ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو وہ جو ہے نصیر کے پاس پہنچ جائے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو دروازے کو کھولتے ہی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شام کو کوئی بچہ جو یتیم اور یسیر ہے بھوکا پیاسا گھر میں داخل ہو۔ وہ بڑی بے چینی سے دروازہ جب کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باورچی بیٹھا ہوا حقہ پی رہا ہے اور عباسی نے کو ذرا ڈھارس ہوئی، یعنی اطمینان ہوا کہ ابھی گھر میں امن ہے۔ کلیجہ اس کا مضبوط ہوا، یعنی دل کو مضبوط کیا اور شاکرہ کے کمرے میں پہنچی تو اس کے دل میں جان آئی اور اس کی حالت گرمی کی وجہ سے بہت خراب تھی۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھے تاک رہی تھی۔ ٹکٹکی یعنی حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر تھی، یعنی دکھ اور تکلیف کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نصیر کو گود میں لیا اور اس کی منہ کی طرف چشم پرنم آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ بیٹا نصیر آنکھیں کھولو۔ چشم پرنم آنکھیں یعنی آنسو بھری آنکھیں۔ روتے ہوئے اس نے نصیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو۔ نصیر نے آنکھیں کھولی، ایک لمحے کو دایا کو خاموش دیکھتا رہا، تب کہیں جا کر دایا کے گلے کے ساتھ لپٹ گیا اور بولا کہ شکر ہے کہ انا آ گئی۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا، یعنی کھل اٹھا اور ایسے جیسے چراغ میں تیل پڑ جائے، یعنی دایا کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ بھی کھل گیا اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، صبح کا وقت تھا، نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا تو صابر حسین نے اسے گود میں اٹھا کہا کہ اگر ہم تمہاری انا کو واپس بھیج دیں تو نصیر نے منہ بنا کے کہا کہ نہیں، وہ روئیں گی۔ عباسی بولا کہ کیوں بیٹا، مجھے تو تم نے کعبہ جانے سے روک دیا، میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ تو اس پر صابر حسین نے کہا کہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا، یعنی اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ حج اکبر وہ حج ہوتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے اور بڑا حج کہلاتا ہے۔ اسی طرح نصیر نے بچے کی محبت پر حج کو ترجیح نہ دی بلکہ حج کو چھوڑ کر اس نے بچے کی محبت کو ترجیح دی اور اس سے پیار کیا، اس کی جان بچائی، تو چنانچہ یہ حج اس کے لیے سب سے بڑا حج ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔